بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الاستغاثة والتوسل. الاستغاثة والتوسل أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم من علماء السنة على أن الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم، أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم، أو بالأصنام والأحجار والأشجار، أو بالكواكب، من الشرك الأكبر. أيضا قال اللجنة الدائمة السعودية العربية: الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر. أما الاستغاثة بالحي الحاضر فلا حرج. أما التوسل بالأموات من الأنبياء وغيرهم بذاتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز، بل هو من البدع ووسائل الشرك، أو كما قال رحمه اللہ. برادران اسلام، معاشرے کا بہت خطرناک یہ مسئلہ ہے الاستغاثہ اور توسل. بہت بڑا امت کا طبقہ جو ہے اس میں ملوث ہے، اور اسی کا نام لے کر کے، استغاثہ اور توسل کا نام لے کر کے، شرک و بدعات میں ملوث ہے. آج ہمارا یہ مختصر درس ہے، ایک تنبیہات ہے کہ الاستغاثہ و توسل جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، مردوں کا وسیلہ، مردوں سے استغاثہ فریاد کرنا، یہ ایک ذریعہ، اور اس کے اندر ایک امت یا بہت بڑا طبقہ جو ہے ملوث ہے اور اس میں ڈوبا ہوا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ انسانیت جو شرک و بدعات میں ملوث ہے، اس کو باہر نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. خیر کا راستہ بتایا جائے، شر سے، اور جو گندے راستے ہیں، جو امت شرک و بدعات کے گٹر میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کو وہاں سے نکال کر کے صحیح راستے پر لا کر کے ان کو گامزن کیا جائے، ان کو مرتب کیا جائے. ہمارے سامنے جو ہیں استغاثہ اور توسل کے اوپر کچھ باتیں ہوگی، اور فتاویٰ یہ سماحت الشیخ ابن باز کا ہے، اور ہمارے سامنے لجنہ الدائمہ کا بھی فتویٰ ہے، جو ہمارے سعودی عربیہ کا جو کہ علماء سلف کی کمیٹی ہے، ان کا جو فتویٰ ہے بھی سامنے ہے. سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے، شرک و بدعات ایک بہت خطرناک یہ مسئلہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. شرک و بدعات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. شرک جو ہے ایک گھناؤنا جریمہ ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت ان پر حرام کر دی ہے. تو ہمارے وہ بندے جو شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں اس گند سے، اس پلیدگی اور اس نجاست سے نکال کر کے باہر کرنا ہے. بہت خطرناک یہ مسئلہ ہے. امت کیوں جہنم میں جائے؟ ہماری موجودگی میں، ہماری جانکاری میں ہم جانتے ہیں کہ امت جو شرک کر رہی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں انہیں بچانا ہے. پیار محبت سے اس گندگی سے ہمیں ان کو باہر نکالنا ہے، ورنہ نہیں نکالیں گے، خاموش رہیں گے، تو ہماری یہ ذمہ دار ہمارے پکڑ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ایک طبقہ شرک و بدعات میں ملوث ہے، اور ہم خاموشی کا اظہار کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. سماحت الشیخ ابن باز کا فتویٰ جو ہے الاستغاثہ والتوسل. استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنے کو. ایک آدمی جسے ڈوب رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ فریاد کر رہا ہے. تو استغاثہ جو ہے فریاد کا کے نام، جیسے غوث، مغیث، یا مغیث یہ اللہ کی صفت ہے، غوث اللہ کا نام ہے، غوث اللہ کا نام ہے، غوث اللہ کی صفت ہے. غوث جو ہے وہی فریاد کو سنتا بھی ہے اور فریاد کو پوری کرتا ہے. اگر کوئی آدمی پکارتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، اور سن کر کے اس کو جو ہے اس کی فریاد کو سنتا بھی اور دیتا بھی ہے.
تو مغیث اللہ کی ذات ہے، کوئی مردہ مغیث نہیں ہو سکتا۔ مردہ جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات جو زندہ ہے وہ سنتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ ہماری فریاد کو اللہ کی ذات سن سکتی ہے اور ہماری فریاد کو سننے کے بعد اس کو دے بھی سکتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کی ہی ہمارے لیے غوث ہو سکتی ہے، ہمارے لیے فریاد کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کسی مردے کو ہم غوث نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی وسیلہ، دعاؤں میں وسیلہ اللہ فلانے کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرما، فلانے انبیاء، فلانے پیر یا فلانے بابا، فلانے باپ، فلانے جو ہیں یہ جو ہیں ملا کے وسیلے سے جو مر گیا ہے، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ دیکھیے زندوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، زندوں کو پکارا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی ایک جو ہے پریشان ہے وہ پکار سکتا ہے کسی زندے کو، لیکن مردہ جو غائب ہیں ان کو نہیں پکار سکتے آپ، یہ شرک ہے۔ سماعت الشیخ کا فتویٰ جو ہے یہ انہوں نے فرمایا کہ اجمع العلماء من اصحاب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جو سلف صالحین جن کو کہا جاتا ہے ان کا اجماع ہے، اور ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں علماء سنہ جو ہیں اہل سنت والجماعت، ان کا فتویٰ ہے کہ الاستغاثہ بالاموات من الانبیاء وغیرہم او الغائبین من الملائکہ او الجن وغیرہم او بالاصنام، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے ایسے کہ استغاثہ فریاد، مردوں کو پکارنا، مردوں سے فریاد کرنا، انبیاء میں سے ہوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی کسی پیر ولی اور جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، غائب ہیں، جو غائب ہیں ملائکہ میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ان کے علاوہ اور بھی فریاد کر رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے؟ کسی بت کو پکار رہا ہے، چاہے کپڑے کا بنایا ہوا ہو، لکڑی کا ہو یا پیتل کا ہو، کسی کا طرح کا بت ہو، یا مٹی کا ہو بت ہو یا پتھر کا ہو، یا پیڑوں کی پوجا، پیڑوں کو پکار رہا ہے یا ستارے کو پکار رہا ہے، یہ سب کہا انہوں نے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس طرح کی جس کو پکارا جاتا ہے، جو مردہ ہیں اور جو غائب ہیں، من الشرک الاکبر، یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ ساری بیماریاں ہمارے انسانوں میں پائی جاتی ہے، چاہے ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا کسی اور سے ہو، سارے بیماریاں، کوئی مردوں کو کوئی بھی پکارتا ہے، کوئی انبیاء کو اپنا وسیلہ پکارتا ہے، کوئی جنات کو پکارتا ہے، کوئی فرشتوں کو پکارتا ہے، اور کوئی دیوی دیوتا چاہے بت بنا کر کے پوجتا ہو یا کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہو یا کوئی پیڑ ہمارے یہاں ہمارے ہند میں پیڑوں کی پوجا ہوتی ہے، پیپل کا جو پیڑ ان کے نزدیک بھگوان ہے، ان کی پوجا ہوتی ہے، کوئی ستارے کو پوجا کرتا ہے۔ اس سارے جو ہیں مشرکین جو آگ کو پوجنے والے ستارے کو پوجتے ہیں۔ تو سماعت الشیخ کا فتویٰ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اسے ہمیں بچنا چاہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا اگر توبہ استغفار کی ہوئے مر گیا تو وہ جہنم میں سیدھے جائے گا۔ ضرورت ہے مشرکین جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور جو اپنے فریاد کے لیے اور جو ہے ان کو ذریعہ بناتے ہیں، ضرورت ہے کہ اسے توبہ استغفار کریں، ورنہ اگر مر جائیں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے سعودی عربیہ کا جو لجنہ جو دائمہ جو کمیٹی ہے، ان کا بھی فتویٰ ہے کہ الاستغاثہ بالاموات من الانبیاء وغیرہم، انبیاء کا نام خاص کر کے لوگ انبیاء ہی کو لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں، اور جو ممالک کے اندر انبیاء کی قبروں کو جو ہے پکی بنا کر کے وہاں ان کا چڑھاوا بھی ہوتا ہے، اور ان پر جو ہے ان کو جہاں کے سجدہ بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہند کے اندر اجمیر کی درگاہ نہیں، غلط درگاہ نہیں ہے، یہ بت خانہ، اجمیر کا جو بت خانہ ہے، یا بریلی شریف کا جو بت خانہ ہے، یا کچھوچا کا جو بت خانہ ہے، یا اور بھی جو ہے بنا رکھا ہے ان مشرکین نے، تو یہ بالکل یہ حرام جائز نہیں ہے، بلکہ بل ہے من الشرک الاکبر، ایک گناہ کبیرہ ہے، شرک اکبر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اگر فریاد، لیکن کہا کہ الاستغاثہ بالحی الحاضر، اگر کوئی حاضر ہے، زندہ ہے، تو ایسے لوگوں کو پکارا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں سے فریاد کی جا سکتی ہے، کوئی فلا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وسیلہ
فلانے کے دعا اللہ میری دعا قبول فرما، فلانے کے وسیلے سے ہمیں دے، فلانے کے کہا کہ مردوں کا عمل و توسل بالاموات، مردوں کا وسیلہ انبیاء میں سے ہوں یا ان کے علاوہ اور بھی ہوں اولیاء میں سے ہوں، ان کے ذات کا وسیلہ، ان کے شخصیت کا، ان کے حق کا وسیلہ، فلا یجوز، یہ لجنہ کا فتویٰ ہے، جائز نہیں، بل وہ یہ بدعت ہے اور شرک کے وسائل کو ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بھی جائز نہیں ہے۔ شرک بدعت بہت ڈینجر یہ مسئلہ ہے امت کے لیے، بار بار ہمارا درس اس پر ہوتا ہے اور ہم ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہماری دعوت کا یہی مشن ہے، اور ہماری دعوت یہی مقدم ہے یہ کہ امت کو شرک و بدعت سے باہر نکالا جائے، بعد میں عبادت ہے، کیونکہ شرک اگر ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے پہلی انبیاء کی سب سے اہم جو ترین جو دعوت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی مقدم ہے۔ توحید اگر ہے تو ساری عبادتیں مقبول ہوں گی، اگر توحید نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، توحید اگر نہیں ہے تو آپ کی نماز، آپ کی عبادت، ساری عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو سارا ان کو جو عمل جو ہے برباد ہو جائے گا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرین، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے کہ اگر لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا ساری ضرور تیری نیکیاں جو ہے برباد کر دی جائے گی، تم خسارے میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن جو ہے اس سے امت مراد ہے، امت کا اگر طبقہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو ساری ان کی نیکیاں، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، وہی حال ہوگا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، عمل کر کے تھک گئے، کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ اور بھی فتویٰ اس طرح کا ہے، کیا ایسے مشرکین کے پیچھے کیا نماز جائز ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایسی شرک و بدعت میں جو طبقہ ڈوبا ہوا ہے، ان کے ملا بھی ڈوبے ہوئے ہیں شرک و بدعت کے اندر، تو ایسا شرک و بدعت کرنے والا جو مشرک ملا جو ہے، ان کا امام، کیا ان کی پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی فتویٰ ہمارے لجنہ دائمہ کا فتویٰ بھی ہے کہ لکھ رہے ہیں کہ الصلاۃ خلف من یستغیث بالقبور، اگر قبروں سے کوئی استغاثہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، وسیلے کا ذریعہ بناتا ہے، مدد کا ذریعہ بناتا ہے قبروں کو، تو یہ کہا کہ فلا یصح ان تصلی خلف، کہا کہ صحیح نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھا جائے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ مشرک اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں کو پکارا جا سکتا ہے، فریاد کی جا سکتی ہے، مانگا جا سکتا ہے، ان بیماری اور مصیبت کے وقت قبروں پر جا قبروں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اس کا عقیدہ ایک بریلی کا بھی ہے، یہی عقیدہ ایک دیوبندی کا بھی ہے، یہی عقیدہ دیوبندی کا کہ قبروں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جو ہیں یہ مشرک وہ بھی ہیں، جیسا بریلی مشرک ہے، یہ بھی دیوبندی بھی مشرک ہیں، کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قبروں کو پکارا جا سکتا ہے۔ تو یہ لجنہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ مشرک ہے، اور مشرک کے پیچھے مشرک کی نہ امامت صحیح ہوگی نہ ان کی نماز صحیح ہوگی۔ مشرک کی کہا کہ والمشرک لا تصح امامتہ ولا صلاتہ، مشرک کی نہ امامت صحیح ہو سکتی ہے اور نہ ان کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، کہ لا یجوز للمسلم ان یصلی خلف، کسی مسلمان کے لیے جو مکمل پختہ مسلم ہے، اہل سنت والجماعت ہے، اہل الحدیث ہے، تو ایسے مسلمان جو پکے مسلمان ہیں، شرک و بدعت سے پاک صاف ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان مشرکین کے پیچھے جا کر کے، ان مشرکین کی نماز میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، کیونکہ وہ مشرک ہیں، بریلی دیوبندی مشرک ہیں، ان مشرکین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو غرضی یہ بھی فتویٰ ہے لجنہ اور دائمہ کا کہ مشرک اگر کوئی ہے، مشرک اگر ہے، کھلے عام شرک کرتا ہے، ان کی کتابوں سے ثابت ہے، ان کے اعمال بد سے ثابت ہے کہ وہ مشرک ہیں، تو ایسے مشرکین کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی۔
سمجھ گئے، اسے بچنا چاہیے، خود نماز پڑھ لیں لیکن ایسے مشرکین کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ الاستغاثہ والتوسل، مردوں کا وسیلہ، جنات کا وسیلہ، فرشتوں کا یا پیڑ پودے کا یا قبروں کا وسیلہ یا ان سے استغاثہ، ان سے فریاد کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے آپ دامن کو اس سے ہمیں پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے لیے بربادی ہوگی، ہمارے لیے تباہی ہوگی، ہمارے لیے آخرت میں خسارے کا باعث یہ بدترین عمل بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو شرک و بدعت سے محفوظ رکھے، اللہ توحید پر ہمیں قائم رکھ، اللہ مرتے دم تک، اللہ مرتے وقت ہمارا اللہ کلمہ توحید اللہ نصیب ہو، اللہ کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں وہ ملکہ دے کہ ہم حق کہیں، حق بات کہیں، حق پر جو ہیں ثابت رہیں، اللہ مرتے دم تک اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔